الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة او كما قال الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین کرام اور میری ماں اور بہنوں اور اسلامی دینی ایمانی بھائیوں، آج اس محفل کا عنوان ہے کیا ایک آدمی کے ساتھ جماعت تراویح قائم ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر دو ہی آدمی ہوں جن میں سے ایک امام بن سکتا ہے اور دوسرا مقتدی، کیا دو آدمی سے بھی نماز تراویح جماعت سے ہو سکتی ہے؟ چونکہ حالات کے اندر نماز تراویح گھر میں پڑھنی ہے تو سوال ایٹومیٹک طور پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی گھر میں دو ہی افراد ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں، تو کیا دو افراد سے جماعت قائم ہو سکتی ہے اور نماز تراویح دو آدمیوں کے ساتھ مل کر کے جماعت کا ثواب حاصل کرتے ہوئے ادا کی جا سکتی ہے؟ تو محترم ناظرین، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنان فما فوقهما جماعت۔ یہ حدیث شریف ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 312، اور امام بخاری نے بھی کتاب الاذان کے اندر اسی حدیث کے جملے سے باب باندھا ہے اور فرمایا باب اثنان فما فوقهما جماعت۔ اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر تھوڑے سے الفاظ بدل کر کے روایت کی ہے، وہ الفاظ یہ ہیں الاثنان فما فوقهما جماعت۔ دیکھیے مستدرک حاکم حدیث نمبر 7957، اور اسی طرح سے سنن دارقطنی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 108۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح حدیث ہے، الاثنان فما فوقهما جماعت یا اثنان فما فوقهما جماعت، یعنی دو اور اس سے زیادہ لوگوں سے جماعت قائم ہوگی، یعنی دو اور سے زیادہ جماعت ہے، یہ لفظی معنی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دو اور سے زیادہ لوگوں کے ذریعہ سے جماعت کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ اور خود غور کریں تو جماعت کا جو لفظ ہے یہ اجتماع سے بنا ہے، اور اجتماع کا معنی پورا ہونے کے لیے کم سے کم دو ہونے چاہیے۔ اگر دو آدمی اکٹھا ہو جائیں تو اجتماع کا معنی پایا گیا کہ دو آدمی جمع ہو گئے۔ خواہ یہ دو آدمی دو مرد ہوں یا یہ کہ ایک مرد دوسرا معشور بچہ ہو، یا ایک عورت ہو ایک مرد ہو، بلکہ دو عورت بھی ہو تو بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ وہ الگ بحث ہے کہ عورت کی تنہا جماعت کا حکم کیا ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے، اس حدیث پاک کی بنیاد پر فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر امام کے علاوہ ایک مقتدی ہو تو جماعت قائم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حاشیہ چلپی علی تبیین الحقائق جلد 1 صفحہ 132، اور بھی دوسری کتابوں کے اندر
اسی صراحت مل جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ایک امام ہے دوسرا مقتدی ہے تو مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر ایک امام ہے دوسرا مقتدی ہے تو دوسرا مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا، خواہ دوسرا مقتدی بالغ مرد ہو یا باشعور بچہ ہو، وہ امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کان پکڑ کر اپنی دائیں طرف کر دیا تھا۔ دیکھیے بخاری شریف کتاب الدعوات باب الدعاء اذا انتبہ من اللیل، حدیث نمبر 6316، یعنی رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کان پکڑ کے وہ دائیں طرف کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اگر ایک دو آدمی ہے تو امام کے علاوہ جو ایک مقتدی ہے وہ مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اگر ایک مرد ایک عورت ہے تو وہ عورت امام کے یعنی محرم رشتہ دار عورت ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایک مرد ایک محرم رشتہ دار عورت ہے، دو کے ذریعہ جماعت قائم ہو رہی ہے، تو عورت امام کی دائیں طرف نہیں کھڑی ہوگی بلکہ امام کے پیچھے وہ کھڑی ہوگی، اس لیے کہ محاذات سے یعنی امام کے برابری، مرد کے برابری میں عورت کو کھڑا ہونے سے روکا گیا ہے۔ تو جس کی بنیاد پر وہ محاذات یعنی برابری میں دائیں طرف نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز تراویح کم سے کم دو کے ذریعے سے بھی قائم ہو سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جماعت کے ثواب سے آدمی برابر ہو سکتا ہے، مالا مال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز تراویح با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔